چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خطبات و تقاریر کی ویڈیو شوٹنگ جائز ہے؟ کیا خطبات و تقاریر کی ویڈیو شوٹنگ جائز ہے؟ دیکھیے، اصلاً تو یہ ہے کہ ذی روح کی تصویر نہ کھینچی جائے، نہ بنائی جائے، نہ رکھی جائے۔ ذی روح کی، جس میں انسان بھی ہے، ہم آپ لوگ بھی ذی روح ہیں، روح والے ہیں کہ نہیں ہیں، تو ان کی تصویریں نہ کھینچی جائے، نہ رکھی جائے، نہ اپنے گھروں میں ان کی رکھا جائے۔ لیکن جہاں اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں، تو کہتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها۔ بھائی جہاں مجبوری ہو تو پھر ضرورت وہاں ایک ممنوع چیز کو بھی مباح کر دیتی ہے۔ ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ چاہے بکرا ہی کو نہ ہو، مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک بیل مر جائے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن ایک آدمی کہیں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، اتفاق سے اس کا زیادہ سفر، کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو گیا، اور ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مارے بھوک کے بیچارہ پریشان ہے۔ اتنے میں ایک بکرا مرا ہوا مل گیا اور کچھ کھانے کو لیے نہیں مل رہا ہے۔ اس نے اس میں سے گوشت کاٹا، کچھ بھونا، کچھ کھایا۔ جائز ہے اس کے لیے کہ نہیں جائز ہے؟ جان بچانے کے لیے اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات۔ ایک آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، بالکل لگ رہا ہے کہ اب جان نکل جائے گی، مارے پیاس کے گلا سن جائے، پریشان ادھر ادھر، کہیں ایک بوتل یا کم بیش کہہ لو شراب کی بوتل مل گئی، اس میں کچھ ہے۔ اب جان بچانے کے لیے اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لے، گنجائش ہے کہ نہیں گنجائش ہے؟ گنجائش ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات۔ اسی بنا پر آج آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا بغیر فوٹو کھنچائے ہوئے، بغیر فوٹو لگائے ہوئے پاسپورٹ کے اندر۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مگر بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے، اور پاسپورٹ بغیر فوٹو کے نہیں بنے گا۔ اب ایسی صورت میں فوٹو کھنچانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ بھائی ایک فریضہ اس کے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ایسے کر دیجئے۔ اس کے بعد میں اب آئیے آپ کے اس کی طرف۔ آج یہ صحیح ہے کہ خطبات اور تقاریر اور محاضرات، لیکچرر، ان کی اہمیت ہے، لیکچر ان کی اہمیت ہے کہ نہیں اہمیت ہے؟ اور کہیں جو بڑا پروگرام کیا جاتا ہے تو اس پروگرام میں جہاں پبلک زیادہ آتی ہے، وہیں پر بڑے اچھے اچھے علماء، فضلاء اپنے ملک کے اور بیرون ملک کے بلائے جاتے ہیں، جن کو ہم لوگ روزانہ نہیں دیکھ سکتے، ان کی تقریریں، ان کی باتیں روزانہ نہیں سن سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پوری کوشش کے باوجود اس پروگرام میں نہیں پہنچ پائے ہوں گے، ان خطبات کو، تقاریر کو انہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ تو اگر ان خطبات اور تقاریر کو ٹیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کی ویڈیو فلم بنا لی جاتی ہے، جس میں آواز بھی رہتی ہے اور فوٹو بھی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکے، نہیں دیکھ سکے، نہیں سن سکے، ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے استفادہ کرنا کیا آسان نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ نہ رکھیں تو بہت سارے ہمارے علماء کرام کی تقاریر، خطبات، یہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کی بات نہیں کہتا ہوں، مجھے آئے ہوئے مالیگاؤں میں لگ بھگ 24 سال ہو گئے، اور 24 سال میں کبھی ہوتا ہے کہ مہینے کی 4 جمعے، 3 جمعے میں سے 2-3 نہ پڑھو، ایک آدھی جمعہ کبھی چھوٹتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ 24 سال کے جمعہ کا ریکارڈ بنائیے، اس میں سے جو ہے کتنے تقریریں مجھے یاد ہیں، کتنی تقریریں میں نے نوٹ کر لی ہیں، دوسرے لوگوں نے نوٹ کر لی ہیں، ہے کوئی ریکارڈ کیا؟ میرے بننے کے بعد میں پتہ چلے گا یہ سب ہوا منصور ہواؤں میں اڑ گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہی تقریریں ٹیپ ہوتی، یہی تقریریں ان کی فلم بنی ہوتی، تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی ان تقریروں سے سبھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے سامنے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو ایک مشہور اس دور کے فقیہ اور عالم ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وہ وائس چانسلر تھے، تو ان کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ نے ایک خاص مجلہ نکالا، تو اپنے مؤسسین اور اپنے وائس چانسلر اور چانسلر وغیرہ کے سوانح ہاتھ لکھی اس میں،
تو شیخ ابن باز کے صوالحات میں لکھا ہے، آج بھی میرے پاس موجود، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ ابن باز چونکہ ادارتی کاموں میں زیادہ مشغول رہے، اس واسطے کوئی علمی کام زیادہ نہیں کر سکے۔ فتح الباری کے کچھ حصے پر ان کے تعلیقات ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے نماز وغیرہ کے متعلق رسائل ہیں۔ بہرحال ادارتی کاموں کی مشغولیات کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن شیخ ابن باز کے ساتھ ایک آدمی بطور منشی کہہ لیجئے یا مساعد جو ہے ہمیشہ لگا رہتا تھا، جو بھی تقریر کرتے تھے، جو بھی فتویٰ دیتے تھے، جو بھی گفتگو کرتے تھے، سب ٹیپ کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح ریڈیو پر جو تقریر کی انہوں نے، ٹی وی پر جو تقریر کی انہوں نے، حج کے موقع پر جو تقریر کی، مسجدوں میں جو تقریر کی، ساری تقریریں ان کی تقریباً ٹیپ تھی، فتاوی تھی۔ آج 20 جلدوں میں تو میرے پاس ان کے مجموع فتاوی و مقالات ہیں۔ پہلے کیا لکھا تھا؟ ادارتی کاموں کی وجہ سے ان کو علمی خدمات کا زیادہ موقع نہیں ملا، چھوٹی چھوٹی کچھ کتابیں ہیں، لیکن آج 20 جلدوں میں ان کے فتاووں اور مقالات کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے، یہ مطبوع ہو گیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ ابھی لگ بھگ 10 جلدیں اور تیار ہو گئی ہیں۔ یہ سب علمی باتیں ان کی کہاں سے محفوظ رہ گئیں؟ اس واسطے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا جو ہمیشہ ان کی باتوں کو ٹیپ کرتا رہتا تھا، اور پھر ٹیپ ریکارڈ سے نکال کر کے سب کو تیار کیا گیا، تو آج اتنے موٹی موٹی سب کتاب ہو گئی۔ تو بھائیو، یہ جو آپ کے ٹیپ ریکارڈ ہیں اور ویڈیو فلمیں یہ سب بنتی ہیں، یہ علمی جو ہے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں لوگوں کے بڑے کام آتی ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے علماء بیچارے رہتے ہیں، ان کو کچھ دیکھنا ہو تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور مناظرات کی جو ریکارڈنگ ہے اور مباحثات کی ریکارڈنگ ہے، اور آج انٹرنیٹ پر جو علماء کی تقریریں ہیں، سوالات جوابات ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے تو دنیا میں کتنے لوگ آج اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج ایک طریقے سے یہ سمجھو کہ یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ آج ہم خالی ٹیپ لگا کر کے سنتے رہیں تو بہت کم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ٹی وی پر اگر فوٹو نہ آئے، خالی آواز آتے رہے تو کتنے لوگ دیکھیں گے؟ وہ کشش ختم ہو جاتی ہے، وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے علماء کرام نے اس قاعدے کی بنا پر کہ ما لم یتم الواجب الا به فهو واجب، اور الضرورات تبیح المحظورات، جب آج اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر ہمارے دعوتی مشن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور ان کے علمی ذخیروں کو، ان کے خطبات کو، ان کی تقاریر کو، ان کے مناظرات وغیرہ کو ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے ان کے بغیر، تو پھر علماء کرام نے جو ہے اجازت دی کہ ایسی چیزوں کی جو ہے حفاظت کے لیے اور ایسی چیزوں کو زیادہ دور تک اشاعت کے لیے جو ہے ان کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہم کہیں۔ مثال کے طور پر آج شادیوں کی بھی باقاعدہ ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور وہی ویڈیو فلمیں کبھی دیکھ کر کے میاں بیوی اور گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر طلاق ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو اسی کو پٹک بھی دیتے ہیں۔ یہ بہت ناگوار اور ناخوشگوار یاد ہے، تو بھائی ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال گنجائش ان کی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ خطبات و تقاریر کی ویڈیو شوٹنگ کی گنجائش ہے، ان کی افادیت کو مد نظر رکھ کر کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انما الخمر والمیسر وغیرہ بتایا ہے، شراب اور جوئے وغیرہ کے حرمت کو بیان کیا ہے، تو یہ کہا ہے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ کہیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور تھوڑے فائدے بھی ہیں۔ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ فائدے نہ ہوں اور کچھ نہ کچھ نقصان نہ ہو۔ حلت و حرمت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کے فائدے زیادہ ہیں ان کو شریعت نے مباح قرار دیا ہے، اگرچہ کچھ نقصانات بھی ہیں، اور جن کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے معمولی ہیں، ان کو حرام کہہ دیا ہے۔ تو ایسے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے فائدے زیادہ ہیں یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں، اس واسطے اس کو مباح اور جائز قرار دیتے ہیں۔ جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں صاحب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے، لوگ ویسے تقریر سن کر کے کیوں نہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ان کے باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس قسم کی باتیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ میرا اپنا رجحان ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی افادیت کچھ زیادہ ہے، اور کافی دور دور تک ان کی وجہ سے
لوگوں کے خطبات، لوگوں کی تقریریں پہنچ جاتی ہیں اور لوگ استفادہ کرتے ہیں، اس واسطے اس کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔